جی آپ لوگ کو اسکرین یقیناً نظر آ رہی ہوگی. ان حروف کی طرف توجہ دیجیے اور دیکھیے کہ یہ آپ کے نزدیک کیا ہے. یہ دیکھ کے لگ رہا ہے کیا ہے, ان میں کوئی علامت ہے؟ یقیناً اسم کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے. تو پہلے آپ دیکھیں گے کوئی بھی لفظ جو آپ کے سامنے ہے اس پر تنوین سے ہی پتہ چلا کہ یہ اسم ہے نا. اور کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ اکثر جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ نکرہ ہے نا. تنوین سے پتہ چلا. دوسرا یہ کہ عام لفظ ہے, کوئی خاص نام نہیں نظر آ رہا ان میں. امن, امن ماں کو کہتے ہیں. کراستن, کاپی کو کہتے ہیں کاپی, نوٹ بک. لوح, تختی کو کہتے ہیں لوح محفوظ, یا قبر پہ جو کتبہ لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ لوح مزار. مکتب, ڈیسک کو کہتے ہیں. رحیم, رحیم یہ بھی نکرہ ہے بغیر ال کے ہے اس لیے رحمت والا. بیتن, گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور غرفہ, غرفتن کمرے کو کہتے ہیں. بنتن, بنتن بیٹی کے لیے. طفلن بچہ. جدارن, صحیح ہے. ان کو جب پڑھیں گے تو جدار, طفل آخر کی علامت نہیں پڑھی جاتی, لیکن ابھی آپ کو بتانے کے لیے. تو اس میں یہ پتہ چلے سب پر پیش ہے تو یہ ایک خاص حالت میں ہے, مرفوع حالت میں, جن لوگوں کو تھوڑی عربی کا اندازہ. تو اب اس میں اختن اور اخن بھی ہے. ان کا سوال یہ ہے, بہت آسان ہے کہ ان کو آپ لام تعریف داخل کر کے معرفہ بنا دیجئے. تو جلدی جلدی کر لیتے ہیں. امن کو کہیں گے تو کیا ہوگا؟ الام, ال بھی لگایا اور تنوین کو گرایا, ٹھیک ہے. الکراست, اللوح, المکتب, الرحیم, البیت, الغرفۃ, البنت, الطفل, الجدار, الاخت اور الاخو. یہ آخر کی علامت بول اس لیے ہو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے, ورنہ عام طور پہ بولیں گے تو الاخت, الاخ, کیونکہ آپ اس پہ رک رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آخر کی علامت نہیں بولی جاتی. لیکن یہاں صرف یاد کرنے, ایک عادت بنا لینے کے لیے کہ اس پہ پڑھنا کیا ہے, تو یہ ایسے ہوگا. دیکھیے سب پر ال لگا دیا آپ نے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو جیسی حرکت ہوگی وہ حرکت ویسے رکھی جائے گی, خالی دو پیش کو ایک پیش کر دیں گے ال کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر یہ آپ کے سامنے آئے تو کیا اس سے فرق پڑے گا؟ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ایک آدھ نیا لفظ ہے, خالی اس پر دو زبر آ رہے ہیں, پچھلے والوں پہ دو پیش تھے. اردن, زمین کو کہتے ہیں ارض, جسے کہتے ہیں. ارنبن, ارنب کہتے ہیں خرگوش کو. طائرتن, پرندے کو کہتے ہیں. بقرہ, آپ جانتے ہیں بقرتن گائے. ثوابن, ثواب ہے. جنتن, باغ. خبزن, روٹی کو. دارن, گھر کو کہتے ہیں. ذنبن, گناہ. رسولن, رسول کے لیے, ہے نا. اس پر بھی اگر سب پر ال لگایا جائے تو کیا کریں گے؟ حوضن, ہاؤس کو کہتے ہیں پاؤنڈ. اور ہوا, ہوا. ان سب پہ بھی اگر ال لگا دیں اور معرفہ بنا دیں تو کیا ہوگا؟ دو تین اپنے طور پہ جلدی جلدی کر لیجئے. الارض, اب ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے. الارنبا, الطائرہ, یعنی طائرتا, تا پر زبر ہوگا. البقرتا, ثواب, الثواب, البقرتا, الثواب, الثواب. تو الثواب پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ الثواب. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شمسی ہے. شمسی والے کو ڈائریکٹ اس میں پڑھتے ہیں. خوف حق ایک عجب غم ہے, اس میں با تو ہے, اور خوف حق ایک عجب غم ہے, تو دیکھیے صرف با ہے. البقرہ. طائرہ پہ الطائرہ, رو پر وہ سوری حمزہ ہے پہلے, تو خوف حق ایک, تو الارض, الارنبہ. تو یہ دونوں کے دونوں بھی قمری ہیں, اس لیے کہ ان پہ وہ پڑھا جائے گا, صحیح ہے. اور ڈائریکٹ لیٹر میں ملایا, وہ حمزہ ہے نا پہلے والے میں, ارضا میں بھی حمزہ ہے, تو الارض, الارنبہ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سارا چلے گا. الثواب, با پر زبر, اب الف نہیں لکھیں گے. ثوابہ, کیونکہ الف تو دو زبر کے لیے لگاتے ہیں. الجنت, الخبز, کیسے ہوگا یہ دیکھ لیجئے ایسے. الارض, اردن کو اگر معرفہ بنایا تو ال لگایا اور ساتھ الف گرتا جائے گا آخر کا, کیونکہ یہ تو دو زبر کے ساتھ الف آتا ہے, وہ بتانے کے لیے کہ جب آپ اس پر رکیں گے تو آپ الف پڑھیں گے. اگر یہاں رکتے تو الارنبا پڑھیں گے, الارنب نہیں پڑھیں گے. الارنبن ہوتا مثلا پیچھے جو ہم نے دیکھا, پیچھے چلے جائیے, اس پہ اگر رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ نمبر 6 پر البیتو, البیتو, ہے نا. تو اگر رکیں گے, جب وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ البیت, البیت.
اس کو نمبر 2 کو کیا پڑھیں گے؟ پہلے کو پڑھیں گے الام، القراسہ، اللوح، المکتب، الرحیم، البیت، الغرفہ، البنت، کیونکہ تا جو ہے ہا بن جاتا ہے، الطفل، الجدار، دیکھیں الجدار، اور وہاں پر کیا تھا؟ الطفل، الطفل، تو پر ڈائریکٹ جا رہے ہیں، وہی شمسی اور قمری کا فرق ہے، بعض میں خوف حق ایک عجب غم ہے والے جو لیٹرز ہیں ان کو لام پڑھا جاتا ہے، باقیوں میں لام نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ وہ لیٹر پڑھا جاتا ہے۔ الاخت، الاخ، کیونکہ یہ حمزہ ہے دونوں، الف پر زبر زیر پیش ہے تو حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل آسان سی ایکسرسائز ہے، تمرین ہے، بالکل کوئی مشکل بات نہیں ہے، خالی آپ کو ذرا سا یاد دہانی ہو جائے اور ذرا زبان پہ یہ باتیں آ جائیں۔ تو ہم نے یہاں کیا کیا کہ جب 2 پیش تھے اس پر جب ہم نے 2 پیش پڑھیں تب بھی اگر رکیں گے تو کوئی ایک بھی پیش نہیں پڑھا جائے گا۔ مثلا اس کو اکیلے پڑھے تو کیا کہیں گے؟ امن نہیں پڑھتے، امن تو خالی بتانے کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ورنہ اگر یہاں پر رکیں گے تو قراسہ، لوح، مکتب، رحیم، بیت، غرفہ، بنت، طفل، جدار، لگائیں گے تب بھی ایسے آخری والی حرکت نہیں پڑھی جائے گی ان میں سے کسی پر، اخت، اخ ایسے، اور الاخت، الاخ، لیکن سکھانے کے لیے کہ یہ ایک حالت ہے پیش والی، زبر والی بھی ہو سکتی ہے، زیر والی بھی ہو سکتی ہے، تو جب زبر والی حالت ہوتی ہے تو اس میں جب رکتے ہیں تو وہ ایک حالت یعنی ایک الف پڑھنا پڑتا ہے، تو یہاں پر جب آپ رکیں گے تو کیا کہیں گے؟ اردن پہ رکیے تو ارد نہیں پڑھیں گے اس کو، ارضا، ارنبا، طائرہ، اب یہاں پر خالی الف نہیں پڑھتے، تا کو ہا بنا دیتے مونس میں، تا مدورہ کو جب رکتے ہیں تو طائرہ، بقرہ، ثوابا، جنہ، کیونکہ وہ ہا ہے، تا پہ جب رکتے ہیں تو ہا بن جاتے، جیسے عائشہ، خدیجہ، اسامہ، خلیفہ، تو وہ سب آخر میں ہا بن جاتے، تو بس ہا کی ساؤنڈ نکالتے ہیں، تو یہ ایکسیپشن ہے، باقی سب میں ایک الف پڑھا جاتا ہے، خبزہ، دارا، ذنبا، رسولا، حوضا، ہوا، یہ دوسری ایکسیپشن ہے۔ حمزہ کے بعد الف لکھتے نہیں ہیں لیکن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گول تا کے بعد الف لکھتے بھی نہیں پڑھتے بھی نہیں جب 2 زبر آئیں، اور باقی سب کے ساتھ الف لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں جب رکتے ہیں، تو نہیں رکیں گے تو نہیں پڑھیں گے۔ اردن آگے چلے جائیں گے، ارنبن اگر اگلا سے ملا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک تجوید کا قاعدہ ہے جو آپ جانتے ہیں قرآن پڑھنے میں، یہاں خالی آپ کو یہ بتانا مطلوب ہے کہ اگر آپ اس سے معرفہ بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ الارض پڑھیں گے اس کو الارضی، الارنب، لیکن اوپر زبر لگانا ہے با پہ، بتانے کے لیے کہ ہم نے اس کی حالت وہی رکھی ہے، حالت تبدیل نہیں کی، زبر والی حالت زبر ہی رکھی ہے، 2 کی جگہ 1 اس لیے کرنا پڑا کہ اب یہ معرفہ ہو گیا، اور معرفہ پہ تنوین نہیں آتی بلکہ آ سکتی ہے اگر وہ اس میں علم ہو، ورنہ عام حالات میں نہیں آتی، جب بنایا جاتا ہے معرف باللام کیا جاتا ہے تو پھر نہیں آتی۔ الطائرہ، البقرہ، الثواب، رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الثواب، الجنہ، وہ تو ہا بنتا ہے تو وہ تو پڑھے جائے گا، الخبز، الدار، الذنب، الذم، دیکھیں ڈائریکٹ زال پر آئے گا، الرسول، یہاں پر کیا ہوگا؟ الحوض، الحوض، یہ بھی قمری خوف حق ایک عجب غم ہے، حق کا ہا آ گیا، الحوض، وہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، پریکٹس سے آپ کو آتا ہے، آپ قرآن میں ایسے ہی پڑھتے ہیں، بار بار پریکٹس کیجئے تو بن جائے گا بات، لیکن اتنی فکر کی بات نہیں ہے، وہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتے، وہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ الہوا، الہوا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ والی صورت ہوتی، اچھا یہ آپ کے پاس پہلے اس کا جواب آ گیا، چلیے اگر یہ زیر والے ہوتے تو اب کیا پڑھتے ہیں؟ وردہ کو کیا پڑھتے ہیں؟ وردتن لکھا ہوا ہے، گلاب کا پھول، وردہ، اس پہ رکیں گے کیونکہ گولتا ہے اگر تو رکیں گے، ہا بن جائے گا، عیون ہے یہ عیونن، لیکن پڑھیں گے جب رکیں گے تو عیون، یمین، سماء، کتاب، جریدہ، زہرہ، طاولہ، نور، تو اس طرح پڑھا جاتا ہے، 2 زبر میں تو الف پڑھتے ہیں اکثر کی جگہ اور باقیوں میں نہیں پڑھتے، 2 زیر نہیں پڑھتے، نہ 1 زیر پڑھتے ہیں جب رکتے ہیں، 2 پیش نہیں پڑھتے، نہ 1 پیش پڑھتے ہیں جب رکتے ہیں، پھر ان پہ جب ال لگاتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی رہتا ہے، الوردہ، العیون، الیمین، السماء، الکتاب، الجریدہ، الزہرہ، الطاولہ، النور، دیکھیں نہ زبر نہ زیر نہ پیش، ساکن پڑھتے ہیں، اس کو سب پہ ساکن پڑھیں گے، کوئی مشکل بات نہیں ہے،
ہو سکتا ہے کہ بہت تفصیل سے پہلے ہی معلوم ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی اتنی اہم بات بھی نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیٹھ جائے گی، بار بار سن سن کے چلتے جائیے اور آگے بڑھتے جائیے. جی اب آپ ان کو سب کو مؤنث بنائیں گے. ٹھیک ہے. نحیف کمزور کو کہتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں بڑا نحیف و نزار ہے. ردی، یہ جس کو ہم اردو میں ردی بولتے ہیں، بالکل ردی ہے، وہ ردی کی ٹوکری، کچرا. تو ردی ہوتا ہے وہ اصل میں، ردی ان، ردی ان، دال کے بعد یا اور پھر حمزہ بھی ہے، ردی ان. قصیر چھوٹے کو کہتے ہیں. مہندس انجینئر کو کہتے ہیں. ابن بیٹا، بچہ. غبی بہت ہی کمزور کن ذہن کے لیے غبی استعمال کرتے ہیں. مستيقظ جو بیدار ہو، اٹھا ہوا ہو سونے کے مقابلے میں، جاگ رہا ہو. کافر جانتے ہیں آپ. خادم جانتے ہیں آپ. حاضر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان پہ رکیں گے تو ایسے پڑھیں گے، پیش نہیں پڑھیں گے دو. تو اب ان سے آپ کو مؤنث بنانا ہے، تو ذرا بنائیے. نحیف سے آگے کیا لگائیں گے؟ گولتا لگا دیجیے. نحیفہ، یعنی نحیفتن لکھیں گے، پڑھیں گے نحیفہ، کیونکہ گول تا جو ہے وہ ہا بن جاتی ہے رکتے ہوئے. ردیء، ردیئہ. قصیرہ، مہندسہ، یہ سب مؤنث بن گئی. ابنہ، غبیہ، مستيقظہ، کافرہ، خادمہ، حاضرہ، ہے نا. نظیفہ، مؤمنہ، یہ بھی دونوں موجود ہیں، یہ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے، تو رکیں گے سب پہ ہا پڑھیں گے. زبر زیر پیش کوئی نہیں علامت پڑھی جاتی. جب گول ہا ہوتا ہے اس کو سائلنٹ پڑھا جاتا ہے ہمیشہ، کوئی بھی حالت ہو. وہ زبر میں بھی ایسے نہیں پڑھا جائے گا، نہ زیر میں نہ پیش میں. ٹھیک ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، امید ہے بار بار سن کے آ جائے گی، تو زیادہ ٹینشن مت لیجیے. جی اب یہ کرنا ہے، ان کو تثنیہ بنانا ہے. تو تثنیہ بنانے کا قاعدہ آپ کو معلوم ہے. کیا قاعدہ ہے؟ الف نون لگا دیجئے، یہ یا نون لگا دیجئے، وہ تو اس کی علامت ہے کہ یہ مرفوع منصوب مجرور میں سے کوئی ہے. آپ بس اس پہ الف نون لگا دیجئے سب پر. تو کیسے ہوگا؟ رجل، اس پہ جب پڑھیں گے اس کو اور رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ رجل. امرأہ، دیکھیں ہا بن گیا نا گولتا. مرأہ، ایک ہی لفظ ہے دونوں، لیکن ال کے ساتھ ایسے پڑھتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں. المرأہ عورت، مرأہ اور امرأہ دونوں کے معنی یہی ہے. طفل بچہ. تلمیذ، تلمیذ کا مطلب شاگرد. الکتف کندھا، شولڈرز. کعب ٹخنے کو کہتے ہیں کسی بھی چوکور چیز کے لیے. کعب ابھار جو ہوتا ہے ہلکا سا ابھار کسی چیز میں، تو ٹخنوں کو بھی اسی لیے ایسے بول دیتے ہیں. جنہ باغ. معلمہ استانی. مؤمن جی مومن. صادق سچا، بلکہ المؤمن ہے، سوری المعلمہ ہے، المؤمن ہے. صادق. اور العاقل عقل والا. صادق سچا، مومن ایمان والی والا، اور معلمہ جو ہے وہ ہو گیا. تو ان میں سب پہ آنی لگا لیجئے، تو کیا ہوگا؟ رجولانی، رکیں گے تو رجولان. امرأتان، المرأتان، طفلان، تلمیذان، الکتفان، کعبان، جنتان، المعلمتان، المؤمنان، صادقان، صادقان، العاقلان. تو آپ دیکھ رہے ہیں مذکر مؤنث اس کی رعایت کی. آن لگاتے جائیے. عین بھی لگا سکتے لیکن یہاں نہیں لگانا، اس لیے کہ یہ جس حالت میں اسی حالت میں تبدیل کیجیے. یہ پیش والی حالت میں، وہ پیش والی حالت کے ساتھ آن جاتا ہے، تو وہ وہی لگے گا اس کے ساتھ. وہ آپ جب آگے پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو جہاں ال تھا وہاں ال لگایا، جو ال کے بغیر اس کو ال کے بغیر. مؤنث ہے تو مؤنث والا بنائیں گے، مذکر ہے تو مؤنث مذکر والا بنائیں گے. ٹھیک ہے، آنی 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 ایسے کر کے. ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آ رہا ہے. صادقان، العاقلان. رکیں گے تو وہ نون کے نیچے زیر تو پڑھتے نہیں ایک. جی اس میں کیا کرنا ہے؟ ان کو مذکر جمع مذکر سالم بنانا ہے. تو اس میں کیا لگاتے ہیں آگے؟ اونا لگاتے ہیں نا، اونا پڑھتے اون ہے. مؤمنون ایسے، تو مؤمن. اس میں رکیں گے تو مؤمن. عابد، ساجد، راکع، صائم، قائم، خاشع، شاکر، صابر، کافر، منافق، جاہل. یہ سب کے سب لفظ بہت استعمال ہوتے ہیں قرآن میں. مومن ایمان والا، عابد عبادت گزار، ساجد سجدہ کرنے والا، راکع رکوع کرنے والا، صائم روزہ رکھنے والا روزے دار، قائم جو شخص کھڑا ہو. یہ سب مذکر لفظ ہیں سو فار. خاشع خشوع خضوع کرنے والا، عاجزی کرنے والا، جھکا ہوا. شاکر شکر گزار. صابر صبر کرنے والا. کافر انکار کرنے والا. منافق نفاق رکھنے والا، ہپوکریسی. جاہل معروف لفظ ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں.
ان کی جمع اگر بنائیں گے تو اونا اونا لگائیں گے اور پڑھیں گے کیسے؟ مؤمنون، عابدون، ساجدون، راکعون، صائمون، قائمون، خاشعون، شاکرون، صابرون، کافرون. یہ سارے کے سارے مذکر ہیں اور جمع کے صیغے ہیں اور سالم ہے. سالم کیوں ہے؟ دیکھیے سب کا فارم جیسا تھا ویسا کا ویسا رہا، کسی کی حالت جو ہے آپ نے توڑی نہیں ہے، جس طرح سے تھا وہی رہا. خالی آخری کی جو علامت ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، وہ تو ہوگی ظاہری بات ہے. یعنی دو پیش آپ کہیں دو پیش کی جگہ اب ایک ہی پیش ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو علامت ہے اعرابی. وہ اعراب جب پڑھیں گے تو اس وقت سمجھ میں آئے گا، اس کی فکر نہ کریں، اس کا اس سے تعلق نہیں. اینڈ بٹ کو چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے. منافقون اور جاہلون. جی اس کے بعد اب یہ دیکھیے، یہ سنگولر فارم ہے، ان کو آپ کو، اور یہ مونس ہے نا، دیکھ کے پتہ چل رہا ہے گولتا لگی ہوئی سب میں، ان کو مونس سالم بنا دیجیے. کیسے بنائیں گے؟ جلدی جلدی بنا لیجیے. مؤمنتن کو پڑھیں گے کیسے جب رکیں گے؟ تو مؤمنہ ہے نا، قانتہ. مومنہ مانے ایمان والی، قانتہ فرما برداری کے معنی میں ہوتے ہیں، اور صادقہ سچی، اور بہت عاجزی کے ساتھ. یہ جو قانتہ ہوتی نا، قانتین ایسے بھی لوگ کہ جو عاجزی کے ساتھ بھی ہوں اور بڑے اطمینان سے بھی کام کرتے ہوں. اسی لیے وقوموا للہ قانتین، قانت ہو کر نماز پڑھو. قانت ہو کر یعنی سکون سے نماز پڑھو، نماز میں عاجزی اختیار کرو، نماز ایسے بغیر ہلے ہوئے، بغیر حرکتیں کیے ہوئے پڑھو. ادھر ادھر ہل رہے چل رہے پھر رہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے حضور کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وقوموا کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین عاجزی، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حرکتیں نہ کرو بیچ بیچ میں. تو وہی قانت وہاں سے ہے. تو سکون وہی ہوگا جہاں عاجزی ہوگی، تو ذرا آدمی ادب سے بیٹھے گا، بلا تکلف، بے تکلف ہو کے ادھر ادھر ہلے گا جلے گا نہیں. بہرحال صادقہ سچی، صابرہ صبر کرنے والی، خاشعہ وہی ڈرنے والی، خشوع کرنے والی، متصدقہ صدقہ کرنے والی. تصدق کا مطلب ہوتا ہے صدقہ کرنا. وہ صدق سے ہی بنا ہے لیکن یہ تصدق دوسرے باب سے آتا ہے، اس لیے اس کا مطلب بدل جاتا ہے کہ وہ اپنا مال دے کر گویا اپنے سچے ہونے کی کا ثبوت دے رہی ہے اور دے رہا ہے. متصدق صدقہ کرنے والی. صائمہ روزے دار خاتون. حافظہ حفظ کرنے والی، جس کو یاد ہو، حافظ حافظہ مؤنث اس کا. ذاکرہ ذکر کرنے والی، والدہ ماں. مرضعہ دودھ پلانے والی، رضاعت سے ہے یہ، دودھ پلانے والی. مربیہ پالنے والی، تربیت جیسے مربی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، بڑھانے والا، تو مربیہ. معلمہ استانی. ممرضہ نرس. ممرض نرس مذکر ہوگا، یہ مؤنث ہو جائے گی نرس. تلمیذہ یعنی مریض کی عیادت کرنے والی، اس کا خیال کرنے والی، اس کو جو کیئر کرتے ہیں. تلمیذہ وہی تلمیذ کی کا مؤنث، شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ. اب یہ انہی کے آپ نے کیے. اچھا نہیں، یہ غلط ہے، وہ میں نے خالی وہ مؤنث بنا دیا ان کو، وہی لے آیا. ٹھیک ہے، یہ وہ غلط اسی کو کاپی کر دیا. تو اصل تو اس کو اب آپ بنا لیجئے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، خود ہی بنا لیجیے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہاں اس کو ہٹا دیں. جی اب بنائیے، یہ آپ کا اپنا امتحان ہو گیا. جی کیا ہوگا؟ اس کو مؤنث بنانا تو کیا لگاتے ہیں؟ آتن لگاتے ہیں نا. مؤمناتن تو پڑھیں گے کیا؟ مؤمنات، قانتات، صادقات، صابرات، خاشعات، متصدقات، صائمات، حافظات، ذاکرات، والدات، مرضعات، مربیات، معلمات، ممرضات، تلمیذات. تو سب پر الف تا لگا لیں گے تو وہ آسان ہے. وہ سلائیڈز میں آپ کو بھیج دوں گا تو اس پہ اس کا جواب نیچے ہوگا جب آپ کے پاس وہ سلائیڈ اٹیچمنٹ کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے، یہ تو اس کو چھوڑ دیں. جی پھر ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا، بتایا تھا کہ پہلا پارٹ اس کا معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو یہ کنسٹرکشن جو ہے جملہ اسمیہ بن جاتی ہے. کیونکہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. تو جملہ اسمیہ میں اسم سے شروع ہوتا ہے، فعلیہ میں فعل سے شروع ہوتا ہے. پہلا والا حصہ اگر معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو یہ عموماً جملہ اسمیہ بن جاتے ہیں. تو ابھی یہیں تک رکھیے. تو اب مثال انہوں نے دی آپ کو کہ الابن صالح. یہ اصل میں الابن جو ہے یہ کچھ خاص، الابن اور الابنتو تو ان کے پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اس کو الابن نہیں پڑھتے کیونکہ وہ حمزۃ الوصل گر جاتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں الابن.
تو 2-3 دفعہ کہہ لیجئے. حمزہ پر زبر پڑھیں گے اور لام کے نیچے زیر اس کو بے سے با سے ملائیں گے. الابن 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 نہیں الابن الابن. اور اسی طرح اسم بھی ایسے ہی ہوتا ہے الاسم الابن الاسم الابنۃ الاسمۃ. وہ تو اسم تو مؤنث نہیں ہوتا لیکن اگر ہوتا تو ایسے ہوتا الاسم. صحیح ہے. الابن الابن تو اس کو کہہ لیجئے ایسے الابن نہیں الابن. پر زبر اور لام کے نیچے زیر اس کو با سے ملانا ہے. الابن الابن صالح. رکیں گے تو الابن صالح الابن صالح ایک پیج بھی نہیں پڑھیں گے. اور الابنۃ صالحہ اس میں بھی ایک پیج نہیں پڑھیں گے, کوئی بھی پیج نہیں پڑھیں گے, وہ ہا بن جائے گا. تو اسی طرح کہ بیٹا سچا ہے تو دیکھیے ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے, بچے کی بات ہو رہی ہے. لڑکا صالح ہے, نیک ہے, پائس ہے. صحیح ہے. صالح کا مطلب نیک. سچے کے لیے صادق آتا ہے. جی دوسرا کیا ہے لفظ الابو کریم. الابو ہے تو کریم کریم بتانے کے لیے کہ وہ نکرہ ہے. الابو یہ جو ہے معرفہ ہے. الابو تو اس میں وہ نہیں کرنا. الابو باپ, کریم رکیں گے تو کریم. تو اس کے اگر مؤنث لگائے تو کیا کہیں گے الام. تو کیا پڑھیں گے اس کو مؤنث بنا دیجئے کریمہ. کریم کو کریمہ. کریم کا مطلب معزز عزت والے. تو والد عزت والے ہیں تو الام اور اسی طرح والدہ کریمہ عزت والی ہے. کریمتن ہے اصل میں کریمتن. ٹھیک ہے اس میں آگے کریمہ لگا دیں گے. الولد تو اب ولد یہ بتانے کے انہوں نے لکھ دیا آگے کہ ولد جو ہے وہ اس کے لیے بنت لے آتے ہیں. ولد ولدہ کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں تو بنت لگا دیتے ہیں. تو ابن بھی آتا ہے اور ولد بھی آتا ہے. تو الولد طیب لڑکا بچہ بوائے. طیب اچھا ہے. طیب کے معنی بھی اچھا. البنت بچی کیا کہیں گے طیبہ ہے نا. وہ طیبتن طیبہ بن جائے گا, جب رکیں گے تو ہا بن جائے گا طیبہ. الرجل صادق مطلب مرد نیک ہے. الرجل صادق پہلا والا معرفہ, دوسرا والا نکرہ جملہ اسمیہ. الرجل صادق. المرأۃ کیا کریں گے مؤنث ہی لگانا پڑے گا لیکن نکرہ ہونا چاہیے. صادقۃ پڑھیں گے کیسے المرأۃ صادقہ المرأۃ صادقہ. ٹھیک ہے یہ تو انہوں نے آپ کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کیا ہے. اب آپ ذرا نیچے جواب دیجئے. ایک یہ بتا دیا انہوں نے کہ رجل کی جگہ مرأہ کیوں آیا, یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ رجل کی مؤنث امرأہ آتی ہے. الرجل اچھا شاید یہ پہلے بات نہ آئی ہو, الرجل کے ساتھ الرجلہ نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اب پڑھیے الولد ذکی. الولد ذکی بچہ سمجھدار ہے, ذہین ہے. ذکی مطلب بہت ذہانت والا ہے, انٹیلیجنٹ ہے. تو کیسے پڑھیں گے اس کے آگے اگر اس کو مؤنث بنانا ہو تو رکیں گے تو ایک تو دو پیش میں سے کوئی بھی نہیں پڑھنی کیونکہ صرف دو زبر ہو تو ایک زبر پڑھا جاتا ہے الف کے ساتھ. الولد ذکی یا مشدد ہے تو اس لیے اس میں ذکی ایسے پڑھیں گے, ذرا یا کی آواز آنی چاہیے. تو مؤنث بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے البنت. دیکھیں ولد کی جگہ البنت ذکیہ. ذکیہ ال لگائیں گے تاکہ معرفہ بن جائے اور مبتدا بن جائے, اور خبر نکرہ رکھیں گے بغیر ال کے. پہلا والا پارٹ معرفہ ہوگا ال کے ساتھ ہوگا یا وہ لفظ معرفہ ہونا چاہیے کوئی بھی 7 قسموں میں سے, اور دوسرا حصہ نکرہ ہونا چاہیے بغیر ال کے, اور اس سے بات آسان ہو جائے گی. وہ الگ ایک دو صورتیں ہیں کہ جس میں دونوں اگر معرفہ ہوتے تو کیسے بناتے وہ بعد میں پڑھیں گے. وہ ذرا مشکل لگا کچھ لوگوں کو تو ہم اس کو ذرا روک دیتے ہیں, ذرا ہلکا چلتے ہیں. اگلے یعنی تھرسڈے کو دوبارہ جب فرائیڈے کو جب دوبارہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں اس کی وضاحت دوبارہ کر لیں گے. الولد ذکی مؤنث کیا بنائیں گے البنت ذکیہ. اگلا الممرض نشیط. ممرض یہ نرس میل مذکر نرس ہے نا, تو خدمت کرنے والا نرس. نشیط چست ایکٹیو. تو الممرضۃ نشیطہ. نشیطتن ہے اصل میں نشیطہ. تو گول تا پر 2 پیش لگائیں گے لیکن پڑھیں گے ہا اس کو کیونکہ جب رکتے ہیں تو ہا پڑھتے ہیں. الجد مریض دادا بیمار ہیں.
الجدتو मरीदा है ना, मरीदतुन है लेकिन गोलता पर पेश लगा दिया दो, लेकिन पढ़ेंगे उसको नकेरा ही और हा बन जाता है जब रुकते हैं गोलता पर. तो अलजद्दु मरीदा. हुआ मुदर्रिस, वो उस्ताद है, तो उसका मोन्नस क्या होगा? हुआ का वो मोन्नस लगाने हो तो हिया. आप पढ़ चुके हुआ हुमा हुम हिया है ना, ये हिया है, वो तो मुजक्कर की फॉर्म है, ये मोन्नस की फॉर्म है. तो हिया ये यानी वही औरत, वो ये जो मोन्नस है उसकी बात हो रही है, वो औरत यानी ये मर्द तो मुजक्कर जो है हुआ, मुदर्रिस वो उस्ताद है, और ये जो दूसरा वो जो औरत है वो हिया का मतलब भी शी, वो औरत. वो दूसरी तरफ आपने इशारा किया मसलन, या किसी की तरफ आप बता रहे हैं कि वो औरत मुदर्रिसा है, हिया मुदर्रिसा. हुआ, अब आप कहेंगे यहाँ तो अल नहीं लगा हुआ, नहीं तो अल तो जमीर में नहीं लगता, जमीर तो खुद मारिफा होती है ना. जमीर उसी किस्मों में थी ना, 7 किस्मों में, तो उसमें इसमें अलम मसलन आएगा तो उस पर हर एक पे तो अल नहीं आएगा. इसमें अलम में तो अक्सर बल्कि नहीं आता, नामों में कभी कभी आता है, बहुत कम आता है, लेकिन उमूमन नहीं आता. तो ये तो खुद ही मारिफा है, तो ये मारिफा हो गया, और मुदर्रिसुन नकिरा है तो मुब्तदा खबर बन गया. हिया मुदर्रिसा. अल मलिकु मारिफा. आदिल बादशाह नेक है, तो अल मलिकतु मुअन्नस बनाएंगे. आप कहेंगे वहां क्यों पढ़ रहे पे भाई, वो तो बीच में है ना, वहां रुक थोड़ी रहे. अल मलिकतु वहां पे रुकेंगे थोड़ी, आगे जुमला कंटिन्यू जो हो रहा है. अल मलिकतु आदिला, आदिलतुन था आदिला. इसी तरीके से अल मुमिनु सादिक, मोमिन सच्चा है, सच बोलने वाला है. अल मुमिनतु सादिका, ठीक है. अल मुदीरु शदीद, प्रिंसिपल जरा सख्त है. अल मुदीरतु शदीदा. अल मुहंदिसु इराक़ीयुन, इंजीनियर इराक़ी है. अल मुहंदिसतु इराक़िय्या, ठीक है, आसान है, ये नीचे लिखा है. हो गया. अच्छा वो हमने शायद अल जद्दतु मरीदा पढ़ लिया था, हाँ कर लिया था, ठीक है, सारे कर लिए थे मेरा ख्याल है जी. अच्छा ये कुछ कुरानी आयात है, इनमें से कुछ सीगे पहचाननी अपने तौर पर, जो जो आप इसम में से पढ़ चुके हैं उनमें से क्या क्या आप इसमें से निकाल सकते हैं. जरा 1 मिनट देखिए इसको और गौर कीजिए. जरा मैं एक घूंट चाय का पी लूं, ठंडी हो रही है. ये सिर्फ उस्ताद को इजाजत है चाय पीने के बीच में. जी तो पहले आप देखिए सबसे, व इन्नहुम लना लगाइज़ून. इसमें हमें कोई इस्म नजर आ रहा है या इस्म की कोई किस्म नजर आ रही है? कई लोगों को गायजून नजर आ रहा होगा. क्यों लग रहा है गायजून? इसलिए कि ऊना लगा हुआ है. ऊना, ऊना है ना, वाव नून जमा का सीगा लग रहा है. वाव नून कब आता है? बताया था कि ये अलामत है. और भी कोई इस्म इसके अंदर किसी को नजर आ रहा है? एक और है इसमें, और वो क्या है? हुम, हुआ हुमा हुम क्या है? जमीर प्रोनाउन. आप उसकी गर्दान पढ़ चुके हैं और आज भी ग्रुप में भेजी थी. तो वो हुम जो है ये जमा का सीगा है, 3rd पर्सन गायब यानी मुजक्कर गायब के लिए. जमीर भी मारिफा की किस्म है, तो ये मारिफा हुआ. लगाइज़ून, गाइज़ून गाइज़ गुस्से वाले, गजब हम उनके बारे में, हमें तो उन पर बड़ा गुस्सा है. चलिए गाइज़ तर्जुमे की फिक्र न करें क्योंकि फिर उसमें हमारा वक्त निकलेगा, हम बस तेज गुजर जाते हैं. ये जरा सा अल्फाज की आपको पहचान हो जाए. ये गाइज़ून भी जमा मुजक्कर सालिम है. आगे आ जाइए. फी हिमा, ये हिमा, हिमा जो है असल में हुमा है, लेकिन फी में चूंकि जेर होता है तो फी हुमा कहते हैं. हुआ हुमा हुम, फी हुमा, फी है तो असल में फी हुमा. और बाज अरबों के जो बाज कबाइल है वैसे कहते हैं फी हुमा, लेकिन ये जरा कहने में तो मुश्किल लगता है, तो इसलिए वो कहते हैं क्योंकि फी के साथ जेर ही जाता है, अच्छा लगता है, तो वो उसमें आसानी के लिए अपना कर देते हैं. फी हुमा की जगह फी हिमा, फी हिमा. ये हुमा जो है वही है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है जरा आसानी के लिए उमूमन. आइनान, ये क्या है? आइन का तस्निया, आइनान 2 चश्मे. नब्दा खतान, ये भी तस्निया है, ठीक है. नब्दा खतान ये मुअन्नस का सीगा भी है. कैसे पता चला कि ता है इसके अंदर? और आइनान चूंकि खुद आइन सिमाई मुअन्नस है ना. आइन आपको बताया था कि ग्रुप में आइन
ایک تو آنکھ کے لیا بھی آتا ہے، وہ تو جوڑے ہیں اس لیے مؤنث ہے، لیکن عین چشمہ، تو وہ جتنے بھی عین جو لفظ ہے یہ بھی لفظ مؤنث ہے. بہرحال یہ دو چشمے ہیں، یہ آنکھوں والا چشمے سے مراد نہیں ہے، اس میں اس کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ اس سے مراد یعنی آنکھ کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اصل میں یہ عینان، یہ وہ چشمہ جو پھوٹتا ہے یعنی سپرنگ، اس کے لیے. صحیح ہے. فوارہ بھی زمین سے جیسے ایسے پھوٹ جاتا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. کافرین دیکھیں اونا اینا یہ اینا آ گیا، کافرون کا کافرین یہ جمع کا صیغہ ہے مذکر، اور عذاب تنوین ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی اسم ہے، اور علیم یہ بھی. اب یہ ان دونوں میں کوئی اور چیز پتہ چل رہی ہے آپ کو؟ یہ بھی نکرہ ہے، سب کے سب نکرہ ہیں. ابھی تک تو جتنے آئے سب نکرہ ہیں، ہے نا، سوائے انہم کا ہم یہ معرفہ ہے اور ہما یہ معرفہ ہے. یہ کیسے پتہ چلا کہ معرفہ ہے؟ یہ دونوں کے دونوں ضمیریں ہیں اس لیے. ویسے ایک ضمیر اور بھی ہے جو ہم نے اوپر مس کی ہے، وہ ہے لنا، نا ہم، ہمارے لیے، وی. تو یہ جو نون الف ہوتا ہے نا، یہ بھی ابھی ہم نے والی گردان پڑھی نہیں تو اس لیے اس طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ لنا ہمارے لیے یہ بھی ضمیر ہے. ضمیر کی بہت ساری قسموں میں سے ایک ضمیر یہ ہے، اور وہ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے. تو یہ بھی معرفہ ہے. اچھا، عذاب علیم، دردناک عذاب، یہ کیا چیز ہے؟ نکرہ ہے، دونوں اسم ہے، دونوں پر پیش ہے، دونوں مذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ یہ مرکب توصیفی ہے. پہلا والا موصوف، دوسرا والا صفت، موصوف صفت. آگے آ جائیے. اچھا، کافرین کا آپ کو آسانی ایک اور بھی ہم نے بتایا تھا کہ حرف جر اگر لگا ہو تو لام جو حرف جر ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، پھر بھی اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ. اچھا، کافرین جو ہے یہ معرفہ بھی ہے. کیسے پتہ چلا؟ الکافرون اور الکافرین سے پتہ چلا. وللکافرین ہے نا، ولی الکافرین تھا، ملا کے پڑھیں گے تو وللکافرین، سو الکافرین ہے سب میں، ٹھیک ہے، وللکافرین. ورنہ اگر ال نہ ہوتا تو پڑھتے ولی کافرین، کافرون کافرین، قل یا ایھا الکافرون، سو ولی کافرون ہونا چاہیے تھا، ولی کافرین ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے وللکافرین. سو ولی الکافرین ملا کے پڑھتے تو وللکافرین، اس پر ال لگا ہوا ہے. وہ تو آپ کو اس سے ایک بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں، مشکل لگے تو گھبرائیے گا مت. بار بار یہ تذکرہ ہوا ہے پہلے کہ اصل میں تو لام تعریف ہوتا ہے، اس سے پہلے حمزہ صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ خالی لام، سائلنٹ لام، ساکن لام کو بولنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ عربی زبان میں سائلنٹ سے یا جو ساکن لفظ ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، اس سے شروع نہیں کی جاتی بات. تو اس کے لیے ایک حمزۃ الوصل لگانا پڑتا ہے، جوڑنے والا حمزہ، تاکہ وہ ادا کر لیں. اب یہاں پر جب لام پہلے سے موجود ہے اور اس کے نیچے لام یہ حرف جر ہے، جب یہ ہمیں حرف لگانا ہی ہے اور اس کے نیچے زیر موجود ہے جو اس لام کے ساتھ جڑ جائے گا، تو یہاں ال کا الف لانا ضروری نہیں، جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، حمزۃ الوصل. الف پر زبر زیر پیش ہو تو حمزہ بنتا ہے نا. تو ولی الکافرین کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حمزہ تو صرف اس لیے چاہیے تھا کہ اس کو جوڑا جا سکے ساکن لام کے ساتھ. یہاں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلے سے لام موجود ہے، دوسرا والا ایک اضافی لام ہے نا، ولی الکافرین، تو وہ ال کا حمزہ گرا دیجئے اور لام کو ڈائریکٹ اس کے ساتھ جوڑ دیجئے، کیونکہ دو ہمیں ضرورت نہیں ہے چیزوں کی کہ جو اس کو جوڑیں، ایک موجود ہے اس سے جوڑیں گے. تو پڑھیں گے وللکافرین، تو یہ بھی ال ہے. جعلنا، جعلہ کے ویسے میں نے بنانے کو تو، لیکن نا یہ اس میں ضمیر موجود ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، ہم نے والی پڑھی نہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیئے. احدہما، ہما آپ جانتے ہیں، ہما ہے نا، اور احادی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ ہی کیا ہے؟ یہ بھی اس میں کیسے پتا چلا؟ اس سے پہلے لام سے پتا چلا. لام حرف جر ہے جو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ حرف جر ہے، تو حرف جر بھی اسم پہ داخل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی ہے. اور آگے ہما، یہ اصل میں وہی ہما ہے، ہما اس کو پڑھا ایسے جائے گا اس لیے کہ زیر ہے احادی کے نیچے، تو ذرا بولنا آسان ہوتا ہے. احادی ہما کے مقابلے میں احادی ہما آسان ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں. یار ان کی زبان عربوں کی وجہ سے چاہے کریں بھائی، آپ بھی تو پی ٹی پوٹ اور بی ٹی بٹ کرتے ہیں. جنتین، یہ آنی عینی کی وجہ سے یہ نکرہ اور مؤنث کا تثنیہ کا صیغہ ہو گیا. جنتن سے جنتین، جنتانی، جنتین، جنتین. ٹھیک ہے، کیا ٹائم ہوا؟ جی 2-4 منٹ اس کو اور دیکھ لیتے تاکہ یہ میرے خیال آخری ہی ہو شاید. اچھا، وما ہم سے پتہ چل رہا ہے یہ ضمیر ہے، تو یہ اسم ہو گیا، اور معرفہ کی قسم ہے ضمیر ہونے کی وجہ سے.
بخارجین، یہ با بھی حرف جر ہے، تو خارجین کیا ہوگا؟ پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ اسم ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے، نکرہ ہے، ال نہیں ہے اس پہ موجود، ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. کیسے پتہ چلا؟ مذکر بھی پتہ چلا ہمیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اس پہ کوئی علامت نہیں ہے، یعنی گولتا نہیں ہے، الف مقصورہ نہیں ہے، الف ممدودہ نہیں ہے، سماعی ہمیں پتہ نہیں چلی. کہہ لیجئے کہ سماعی کا ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہو، لیکن اونا اینا آگے لگا ہوا ہے، وہ تو خود مذکر سالم جمع کی علامت ہے، تو پتہ چلے گا کہ بخارجون بخارجین، تو اونا اینا اینا جو آتا ہے وہ تو آتا ہی جمع مذکر میں ہے نا. تو خارجینہ سے خود بخود پتہ چلا کہ یہ بھی جمع مذکر ہے. اور النار، یہ ال لگا ہوا ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے یہ آپ جانتے ہیں، ہے نا، سماعی ہے اور یہ مؤنث ہے. آگے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. انا یہ بھی ایک ضمیر کی قسم ہے جو آپ نے ابھی پڑھی نہیں ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے. للہ، لفظ اللہ آپ ویسے ہی جانتے ہیں، علم ہے، اللہ کا خاص نام ہے، بہت پیارا نام ہے. اس سے پہلے لی لگا ہوا ہے، کوئی اور لفظ بھی ہوتا کسی اور بات میں تو وہ حرف جر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے. اور انا دوبارہ آپ جانتے ہیں، الیہ ہوا ہما ہم میں سے جو ہی ہے، یہ جب ضمیر جڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بھی ضمیر ہے، جو آپ نے پڑھی نہیں تو ابھی اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن الا سے، الا حرف جر ہے، اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ اسم ہوگا ہی جو ہے. راجعون، یہ رجع سے راجعون. اونا اینا اینا، یہ پتہ چلا آپ کو کہ نکرہ ہے کیونکہ ال داخل نہیں ہوا. اور اون جو ہے مذکر غائب، یہ سوری مذکر سالم کی جمع ہے نا، جمع مذکر سالم ہے، اونا اینا اینا، ٹھیک ہے. مذکر یہ اس میں غائب حاضر کا تو ایک ہی صیغہ ہوتا ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے جائیے. تو کانتا تحتا، ان دونوں کو چھوڑ دیا، آپ نے پڑھا نہیں ہے اس لیے. عبدین، عبدین سے کیا پتہ چلا؟ عبدین، عبدین، عبدن تھا، عبدن، عبدین دو، آنی اینی اینی، تسنیہ پتہ چل گیا اس سے، ہے نا. تو دو بندے، عبدین، تو پتہ چلا کہ یہ تسنیہ ہے اور نکرہ ہے اور مذکر ہے، ورنہ مؤنث ہوتا تو عبدتین ہونا چاہیے تھا. من عبادنا، عباد یہ عبد کی جمع ہے، اور جمع کون سی والی ہے؟ جمع عبدن کی عبادن، یہ کون سی جمع ہے؟ مکسر ہے کہ سالم ہے؟ جمع ہے. اور تو جو جمع بتا کے آپ کو میں نے سارا ہنٹ دے دیا. اگر جمع ہے اور اونا اینا نہیں لگا ہوا تو کون سی ہوگی؟ مکسر ہی ہوگی. اور عبدن میں آپ نے بیچ میں پیش کو زیر بنا کے الف لگا دیا، عبادن کر دیا، عباد، عباد الرحمن، عبدن کی جمع عباد، تو یہ پتہ چل گیا. ویسے من اس سے پہلے لگا ہوا حرف جر، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہوگا. اور عبادینا، یہ نون الف، یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ہم نے پڑھی نہیں اس طرح کی ضمیر. صالحین، صالحن کی جمع صالح نیک آدمی، صالحن، صالحانی، صالحین، تو یہ صالحین دو ہو گئے. تو تسنیہ ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا. الخبیثات، اب یہ ال کی وجہ سے معرفہ ہوا. اور آتو، آتن، آتن وغیرہ جو ہے یہ مؤنث سالم میں لگاتے ہیں، جمع مؤنث سالم میں. تو خبیثتن کی جمع ال لگا کے کہیں گے تو الخبیثتو یعنی الخبیثہ پڑھیں گے. اور اس میں آتو، آتی، آتی لگائیں گے ال کے ساتھ، دو پیش نہیں پڑھتے، ایک پیش پڑھا جاتا ہے، اس لیے الخبیثاتو. تو جمع مؤنث سالم ہے اور معرفہ ہے، ٹھیک ہے. آگے للخبیثین، خبیثین یہ اونا اینا اینا، تو جمع مذکر سالم ہے. اب لام کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. لی الخبیثین تھا، وہی جیسے اوپر ہے للکافرین، اسی طرح. تو حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے جبکہ لام پہلے سے موجود ہے، اضافی لام ہے لی، اور پھر اگلا ال، تو وہ حمزۃ الوصل کی جگہ ڈائریکٹ اسلام کو ملا دیا اس میں. تو للخبیثین، لی الخبیثین کی جگہ للخبیثین. اور حرف جر ویسے ہی لام سے پتہ چل رہا ہے، لیکن آپ تو اونا اینا سے ویسے ہی پہچان چکے. الخبیثون، اونا اینا سے پتہ چل گیا پھر کہ یہ مذکر جمع مذکر سالم ہے، اور ال سے پتہ چلا کہ معرفہ ہے. للخبیثات، آتن، آتن، آتن کی طرح یہ ہے، اور ال کی وجہ سے ایک زبر ایک زیر ایک پیش آتا ہے، اور حرف جر لی لگا ہوا ہے، اس کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے، اس لیے کہ حمزۃ الوصل کی یہاں ضرورت نہیں ہے. تو معرفہ بھی ہے، اس لیے کہ لی الخبیثات، للخبیثات. والوالدات، والوالدہ، دیکھیے یہاں بھی آپ نے وہی کیا ہے، لیکن چونکہ لام تو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، واؤ تو اگلے والے سے جڑتا نہیں ہے، الگ لکھا جاتا ہے، تو الف لکھا آپ نے، لیکن پڑھیں گے نہیں. کیسے پڑھیں گے اس کو؟
والوالدات نہیں، والوالدات، کیونکہ اب حمزۃ الوصل کی تو ضرورت نہیں، اگر واو نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ضرورت پڑے گی، اس کو ڈائریکٹ پڑھیں گے والوالدات. تو یہ والدتن، والدہ جسے بولتے ہیں والدہ ماں، اس کی جمع ہے تو جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے. اور یہ ال کے ساتھ ہے تو یہ معرفہ ہے. یردعنا اولادہن، یردعنا چھوڑ دیے فعل ہے، اولادہن، اولادہن اچھا نہیں بلکہ آپ تو پڑھ چکے ہیں نا یہ مضارع کی ایک گردان میں صرف کے اندر، تو یردعنا پلاتی ہیں، پلائیں مضارع ہے یہ جو آپ نے پڑھا تھا نا عبد یعبد یعبدان یعبدون میں، تو وہ اس میں تھا. تو ٹھیک ہے زیادہ مشکل ہو جائے گا اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ یردعنا جمع مؤنث غائبہ کا جو صیغہ ہے یہ وہ ہے یردعنا، تردعنا یردعنا، صحیح ہے. یعبدنا وہ والا صیغہ ہے یہ، یعبدنا یردعنا، وہ سب دودھ پلائیں اور مائیں دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال کاملین پورے. تو اولادہن، اولادہن، ہن سے پتہ چلا ان کی، ہوا ہما ہم ہی ہما، ہن ان کی اولاد، اولاد خود آپ جانتے ہیں ولد کی جمع ہے، ولد کی جمع اولاد، یہ کون سی جمع ہے؟ مکسر ہے سالم ہے؟ ظاہر بات ہے مکسر ہے اس لیے کہ ولد کو آپ نے توڑ تاڑ کے برابر کر دیا، حمزہ پہلے لگا دیا، بیچ میں الف لگا دیا، ولد اولاد بن گیا، ٹھیک ہے. حولین، یہ حول کہتے ہیں سال کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک سال پورا گزر جاتا ہے تو حولین 2 سال، حولن حولانی حولینی، آنی اینی لگانے سے تو یہ 2. اور کاملین، اب یہ حولینی کاملینی 2 پورے سال، کامل سال. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ موصوف صفت ہے کیونکہ دونوں کی ایک ہی حالت ہے، بالکل دونوں معرفہ نہیں ہے، دونوں نکرہ ہے، دونوں پر جو ہے وہ ال نظر نہیں آ رہا آپ کو، ہے نا، دونوں کے دونوں مذکر ہیں اور دونوں ایک ہی حالت میں ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ تثنیہ کے دونوں صیغے ہیں کہ موصوف صفت ہے کیونکہ ہر چیز میں کورسپونڈ کر رہے ہیں، مناسبت ہے. اسی طرح لام حرف جر کے بعد جو آتی ضمیر وہ بھی ضمیر اسم ہوتی ہے، اس میں معرفہ کی قسم ہے، تو ہو لہو کے اندر ہو ہے موجود. عینین یہ بھی دیکھ لیجئے، عینین، عینانی، عینینی، عینینی، اوپر عینانی آیا تھا آنی نمبر 4 میں جو اوپر نمبر لگا ہوا ہے، اور عینینی یہ اس میں عینینی اسی کی دوسری فارم ہے لیکن ہے وہی تثنیہ، آنی عینی عینی. تو 2 نکرہ ہے کیونکہ ال نہیں ہے. وَلِسَانًا، دیکھیے لسان، لسان زبان کو کہتے ہیں، یہاں پہ یہ لی جو ہے اسی کا لفظ کا حصہ ہے، صحیح ہے، تو اس کو حرف جر مت سمجھے گا. لسان زبان کو کہتے ہیں، لسانن زبان، اور نکرہ ہے ال نہیں لگا ہوا. وشفتین، اور 2 ہونٹ، ہونٹوں کے لیے آتا ہے، ہونٹوں کے لیے شفتن، اس کی جمع شفتین، شفتانی، شفتینی، شفتینی، تو یہ 2 ہونٹ. وہدیناہ، اس کو چھوڑ دیجئے، ہو بس خالی آخر میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ضمیر ہے. نجدین، النجدین، ال سے پہلا معرفہ ہے اور اس پر تثنیہ ہے، آنی عینی عینی ہے. سو النجدین 2 راستے ہم نے اس کو سکھائے کامیابی کے، ٹھیک ہے. حروف دیکھے ہیں، ابتدائی حروف تو بار بار گزر چکے آپ، تو آپ کو اب سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ذرا آگے چلتے ہیں، لیکن یہ بار بار ان حروف کو یاد کرتے ہیں تو اچھا ہے. یہ دیکھیے، یہ آپ نے دیکھا تھا مشا یمشی، وہ شخص جو بھی ہے 3rd پرسن سنگولر، وہ چل رہا ہے نا، چلتا ہے. یجری دوڑتا ہے، یسعد چڑھ رہا ہے، سیڑھی چڑھ رہا ہے، ینزل اتر رہا ہے، یجلس یقف، یجلس مانے بیٹھنا، یقف مانے کھڑا ہونا. وہ تصویر سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، بس ان الفاظ کو بار بار سنیں گے پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا. اس کو اگر مؤنث بنانا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ ان سب کو ذرا مؤنث بنانے کی کوشش کی تو صرف میں یہی سبق ہوگا. خالی اگر یہ عورت ہوتی جو یہ کام کر رہی تو اس کو کیسے پڑھتے؟ تمشی، وہ ایک عورت، شی بن جاتا، بس تا اس کو کرتے تو شی بنتا. یہ تا 2 کام کرتا ہے، ایک تو شی بنا دیتا ہے اس کو اور وہ ایک عورت، اور دوسرا تا، یہی تا اگر اوپر لگا دے تو اس کا مطلب انتی بھی ہوتا ہے. انتی یعنی تو اے عورت تو بھی چلتی ہے، تو اس کے لیے بھی تا ہی لگاتے ہیں. تو سوری، تو ایک مرد، انتا، انتا جو ہے اس کے لیے بھی یہی لگاتے ہیں، صحیح ہے. تو اگر یو مرد کے لیے جو بولتے ہیں آپ چل رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تمشی، اے مرد تم چل رہے ہو، تو تم چل رہے ہو اور وہ چل رہی ہے تو تمشی، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ. پتہ کیسے چلے گا؟ یہ کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا، اور آگے کی ضمیریں وغیرہ باقی چیزیں اضافہ کر دیں گی، کلیئر. لیکن دونوں کے لیے تمشی آتا ہے. کن 2 کے لیے آتا ہے تمشی؟ اس ایک وہ جو عورت ہے
وہ کوئی کام کرے تب بھی تمشی، اور تو اے مرد تو کوئی کام کرے تب بھی یہ تا آئے گا شروع میں. تو ان سب کو تا سے پڑھیں گے تمشی، تو ایک مرد چلتا ہے یا وہ ایک عورت چلتی ہے. تجری اسی طرح تو ایک مرد دوڑ رہا ہے یا وہ ایک عورت دوڑ رہی ہے. تسعد، تنزل، تجلس، تقف، تتوضأ یا تتوضأ رکنا چاہیے، تکبر، تصلی، ترکع، تسجد، تسلم، تأکل، تشرب، یکتب، کچھ تکتب کر دیے، تشرب، تکتب، تقرأ، تنام، تسبح، تسبح، تضحک، تبکی، تفتح، تغلق، تخرج، تدخل. یہ سارے کے سارے اب مذکر بھی انتا کے لیے جو آتا ہے وہ ہے، اور ہیا کے لیے جو آتا ہے تو ہیا کے ساتھ بھی یہ تا بنے گا اور انتا کے ساتھ بھی یہ بنے گا، ورنہ ہوا کے ساتھ یہ یا والا ہے. تو دو اور اس میں ایڈ کر لیجئے، خالی اس کو اسی میں خالی اگر اس کو اب حمزہ لگا دیں شروع میں یا کی جگہ. آپ کو معلوم ہے نا کہ مضارع کیا کیا ہوتے ہیں، 4 حروف ہوتے ہیں مضارع کی علامتیں. کیا کیا ہوتی ہیں؟ الف تا یا نون، ناتی نون الف تا یا. تو اگر حمزہ لگائیں ان سب میں امشی تو اس کا مطلب میں چلتا ہوں، مرد عورت دونوں کے لیے. امشی، اجری، اسعد، انزل، اجلس، اقف، اتوضا، اکبر، اصلی، ارکع، اسجد، اسلم، اکل، اشرب، اکتب، اقرا مطلب اقرأ، انام، انامو مطلب وہی ہوتا ہے رکیں گے تو ہم ظاہر میں تو پیش نہیں پڑتے. اسبح، اضحک، اسبح، اضحک، ابکی، افتح، اغلق، اخرج، ادخل. یہ سارے کے سارے اب آپ نے اسی کو اس میں پورا جملہ ہو گیا یہ مکمل کہ میں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دونوں کے لیے ایک ہی طرح. اور نون لگا دیں تو ہم سب کرتے ہیں، نمشی، نجری، نسعد، ننزل، نجلس، نقف، نتوضأ، نکبر، نصلی، نرکع، نسجد، نسلم، نأکل، نشرب، نکتب، نقرأ، اور ننام، نسبح، نضحک، نبکی، نفتح، نغلق نہیں نفتح، نغلق، نخرج، ندخل. تو اب ایک خالی ان کی جو علامت مضارع بدل دینے سے وہ جو الفاظ تھے پورے ان کے معنی بدل جائیں گے. تو اب آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ ان سب کو لکھ کے لائیں، سب کو ایک لائن پہ سے لکھیے. مذکر غائب ہی کے لیے کہ ہوا یمشی، ہوا یجری، ہوا یسعد ایک کالم میں، دوسرے کالم میں ہیا، پھر تمشی کے ساتھ سارا وہ کر دیجئے. تیسرے کالم میں انتا، پھر وہی تمشی کے ساتھ. پھر اس کے بعد والے میں انا، آئی، انا کے ساتھ جو آپ نے ضمیر یاد کی نا، ہوا، ہما، ان میں سے 5 ضمیریں ہیں، ان کے ساتھ ایک ایک آئے گا. انا کے ساتھ یہ سب، اشرب، اسعد، انزل، اور جو نحنو ہے اس کے ساتھ نحنو، نمشی، نجری، اس طرح سے. تو یہ آپ کے 5 کالم بنیں گے اور 5 میں یہ آپ سارے الفاظ لکھیں گے. یہ کر کے جمعے تک کوشش کیجئے کہ اس کو کر کے اسکین پکچر لے کے بھیج دیجئے تاکہ میں دیکھوں آپ کی لکھائی کیسی ہے اور آپ کو لکھنے لکھنے کا کوئی طریقہ آتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. یہ آپ کی مضارع بھی ہو گئے ویسے تو، جو سوری صرف کا جو پڑھنا تھا اور وہ آخری حصہ تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ذرا سا زیادہ ہو جائے گا. آپ لوگ کی طبائع نازک پہ گراں بن جائے گا. یہ آ رہی نظر؟ 5 منٹ اس کو دیکھ لیں جی. اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ الرحمن الرحیم. اس میں ہمیں احسن القصص، بہترین قصہ ہے، زبردست قصص، قصوں کا سب سے اچھا بہترین قصہ. قصہ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں وہی اسٹوری، اور اسی سب سے اچھا قصص، قصوں کا سب سے بہترین سب سے اچھا قصہ. رؤیا عجیبہ، رؤیا عجیبہ، عجیب و غریب خواب یعنی اچھا خواب. عجیب عربی میں اچھے کے لیے استعمال کرتے ہیں. رؤیا مؤنث لفظ ہے اسی لیے عجیبتن لائے ہیں اس کے لیے. اور رؤیا جو ہے یہ ایسے کہیں گے کہ اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے اس میں اس کی علامت ایسی کہ وہ اس پہ آپ زبردست پیش وغیرہ پڑھ نہیں سکتے. لفظ ایسا ہے، اس کی کیا وجہ ہے وہ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ مؤنث ہے اور یہ نکرہ ہے، اور عجیبہ یہ بھی مؤنث ہے اور نکرہ ہے، اور دونوں ایک ہی حالت میں ہے. تو ان کو کیا کہیں گے؟ مرکب توصیفی، موصوف صفت، موصوف صفت. ترجمے سے یہ بات چل رہا ہے عجیب خواب ہے نا، موصوف صفت. کانا یوسف، یوسف ولدن صغیرن، چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا لڑکا تھا. یہ ولدن صغیرن یہ کیا ہے؟
دونوں کے دونوں نکرہ ہے، دونوں پر ال نہیں ہے یعنی، اور دونوں جو ہے منصوب یعنی دو زبر کے ساتھ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، تو کیا ہوگا؟ موصوف صفت. ٹھیک ہے، ترجمے سے بھی سمجھ میں آتا ہے. یوسف علیہ السلام ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹے بچے تھے. وَكَانَ لَهُ أَحَدَ عَشَرَ أَخًا، اور ان کے احد ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اشارہ 10، ایک اور 10 11، 11 اخن 11 بھائی تھے. وَكَانَ یوسف، اور یوسف غلامًا جمیلاً. غلام ایک تو غلام کے معنی وہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ویسے غلام کے ایک معنی ہوتے ہیں لڑکے کے. وہ بچہ ایک بہت چھوٹا ہو تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، یعنی ولید کہہ دیجیے اس کو، اور ولیدن بہت ہی چھوٹا یعنی جو ہوتا ہے، ولیدہ بھی اس کے لیے آتا ہے بچیوں کے لیے، لیکن ولد وہ بھی چھوٹا بچہ ہے. ابن یہ چھوٹے بچے، اس سے ذرا بڑے ہوتے ہیں، ذرا بھاگنے دوڑنے والے 7 8 سال 10 11 سال کے، ان کے لیے غلام کہہ دیتے ہیں ان کے لیے، کہ اے لڑکے، جس کو ہم اردو میں لڑکے کہیں گے. بڑے خوبصورت لڑکے تھے، تو یہ بھی دیکھیے موصوف صفت ہے. وَكَانَ يُوسُفُ غُلَامًا ذَكِيًّا، ابھی آیا تھا ذکی، ذہین تھے، ہے نا، یہ بھی موصوف صفت ہے. وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ، اور ان کے ابو یعقوب، يُحِبُّهُ، ان کو محبت کرتے تھے، یعنی ان کو پسند کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اکثر زیادہ، من جمیع اخوتی، ان کے بھائیوں میں سب سے زیادہ، تمام بھائیوں سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے. ذات لیلۃ، ایک رات، رآ یوسف، دیکھا یوسف علیہ السلام نے، رؤیا عجیبہ، ایک عجیب و غریب، ایک اسٹرینج، ایک یونیک خواب. رآ دیکھا، احد عشر کوکبن، 1 اور 10 ستارے، یعنی 11 ستارے. ورأى الشمس، اور دیکھا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل ہر ایک، یسجد لہ، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. تعجب یوسف الصغیر، تعجب میں آ گئے یوسف، چھوٹے یوسف. اب یہاں ال کیوں لگایا؟ یہ اس لیے لگایا کہ یوسف معرفہ ہے، اور الصغیر لگا کے اس کو بھی معرفہ بنایا تاکہ موصوف صفت بن سکے، اور یہ بھی موصوف صفت مرکب توصیفی ہوا. تو چھوٹا ننا یوسف، یہ چھوٹا یوسف بہت حیران ہوا، کثیرن بہت زیادہ، وما فہیمہ، اور نہیں سمجھا، اس کو فہم نہیں ہوا، سمجھ نہیں پائے، ہذہ الرؤیا، یہ خواب، کیف تسجد الکواکب، کیسے سجدہ کر سکتے ہیں الکواکب، الکواکب سجدہ کیسے کر سکتے ہیں ستارے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، لرجل، ایک مرد کو، ایک انسان کو، یعنی ایک انسان کو یہ کیسے سجدہ کر سکتے ہیں. ذهب یوسف، تو چلے گئے یوسف، الصغیر، دیکھیں پھر اللہ ہے تاکہ موصوف صفت بن جائے، تو چھوٹا یوسف، ننا یوسف چلا گیا، الی ابیہ، اپنے باپ کے پاس، یعقوب، بتا دیا ابا کون ہے ان کے آسان ہے، وحکا، اور ان سے حکایت کی، مطلب ان سے نیریٹ کی، یعنی ان کو بتائی، ان کو سنائی، لہو اردو میں کہیں گے انہوں نے سنایا، ہذہ الرؤیا العجیبہ. اب دیکھیے ال لگایا تھا رؤیا پر، تو العجیبہ پر بھی لگا دیا موصوف صفت بنانے کے لیے، یہ عجیب و غریب خواب سنانے کے لیے. قال، تو فرمایا، اب یہ قرآنی آیت، یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا، 10 اور 1 اور 10 ستارے، یعنی 11 ستارے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور قمر یعنی چاند، رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، لی، میرے لیے، سجدہ ساجدین، میرے لیے وہ سجدے میں ہیں، حالت سجدہ میں سجدہ کر رہے ہیں، ساجد ہیں. وکان ابوہ یعقوب نبیا، ان کے والد یعقوب وہ نبی تھے. فرح یعقوب بہذہ الرؤیا کثیرا، خوش ہوئے یعقوب اس خواب سے بہت زیادہ. وقال، اور کہا، بارک اللہ لک یا یوسف، اللہ تمہیں برکت دے اے یوسف، فسیکون لک شأن، ان قریب تمہارے لیے بڑی شان ہوگی، بڑی تمہاری ایک شوکت ہوگی، تمہارے لیے ایک بڑا معاملہ اللہ نے رکھا ہے. هذه الرؤیا بشارۃ بعلم ونبوۃ، یہ خواب بشارت تھا، یعنی جسے ہم بشارت کہتے ہیں، یہ بشارت تھا یعنی خوشخبری تھی، بعلم، علم کی، ونبوۃ، اور نبوت کی. وقد انعم اللہ، اور تحقیق اللہ سبحانہ وتعالی نے، یقینی طور پر یہ تحقیق کے لیے آتا ہے کہ یقینی طور پر اللہ سبحانہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے انعام کیا، علی جدک، اب یہ فرما رہے ہیں ابا ان کے کہ بے شک، ابا ان کے فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے تجھ پر اللہ نے انعام کیا، علی جدک، جد دادا کو کہتے ہیں، تمہارے دادا اسحاق پر، اسحاق. وقد انعم اللہ، اور تحقیق اللہ نے تو انعام کیا، علی جدک، تمہارے دادا ابراہیم پر،
باپ یعنی دادا پردادا کو دادا ہی بول دیتے ہیں عربی میں بھی، تو دونوں کے لیے دادا کا استعمال کیا کہ تمہارے ابا نے تو یعنی اللہ نے تو تمہارے ابا کے ابا اور ان کے ابا ان سب پر بھی بڑا احسان کیا ہے، انعام کیا ہے. وَإِنَّهُ اور یہ کہ يُنْعِمُ عَلَيْكَ اللہ تم پر انعام کریں گے اور کرتے ہیں. وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ اور اللہ انعام کریں گے تمہاری اولاد پر بھی. یہ یعنی اعلیٰ آل یعقوب پر، یعنی یہ اولاد یعقوب علیہ السلام اپنے اور بیٹوں کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. وَكَانَ يَعْقُوبُ اور یعقوب علیہ السلام شیخاً کبیراً بوڑھے آدمی تھے، یعنی بڑے. شیخ یہاں عربی میں شیخ کے مطلب ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ بڑی عمر کا آدمی، وہ بڑے تھے شیخاً کبیراً، اور پرانے تھے یعنی عمر زیادہ ہو گئی تو سب جانتے تھے. اور دوسرا شیخ کے معنی بہت ماسٹر جو ہوتا ہے کسی سبجیکٹ میں، اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کسی فن کا ماہر. وَكَانَ يَعْرِفُ اور وہ جانتے تھے طبائع الناس لوگوں کی طبیعتیں، لوگوں کے مزاج. وَكَانَ يَعْرِفُ اور جانتے تھے كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانُ کہ کس طرح شیطان غلبہ پا لیتا ہے، کیسا غالب آ جاتا ہے شیطان. وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کیسے کھیلتا ہے شیطان انسانوں سے. فقال تو فرمایا یا ولدی اے میرے بیٹے لا تخبر بهذه الرؤيا احدا من اخوتك تم خبر مت دینا، یہ بتانا مت اس خواب کی خبر مت دینا، اس خواب کی کسی کو اپنے بھائیوں میں سے. فإنهم کیونکہ وہ یحسدونک کیونکہ وہ یعنی وہ تم سے حسد کریں گے. وَيَكُونُونَ اور وہ ہو جائیں گے تمہارے لیے لکا تمہارے لیے عدوًا دشمن، یعنی وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تو کسی سے کہنا مت. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں.